اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام ذکر و فکر میں۔ آج ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوں آپ تمام کے درمیان، جس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ موضوع ہے ہدایت۔ ہدایت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہر بار کی طرح ایک بار پھر سے چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ۔ تو سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جی شکر ہے۔ ناظرین، ہدایت کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی پروگرامز ہم لوگ کے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے مولانا صاحب کہ ہدایت ہونی چاہیے لوگوں کی۔ تو ہم لوگ نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ہدایت کے بارے میں ہم لوگ آج بات کر لیں۔ پہلی چیز جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہدایت کیا ہے، کسے کہتے ہیں ہدایت کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط۔ ہدایت کے اعتبار سے جو گفتگو کی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کو ہدایت کہتے ہیں، جی، لیکن دراصل ہدایت کے معنی کچھ اور ہے اور اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ہدایت کے معنی یہ ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کلمہ حق پیش کیا جائے تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ اگر آپ نے قبول کر لیا تو یقینی صورت میں آپ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو آپ یقینی صورت میں گمراہ ہو گئے۔ مثلا جب بات یہ ہوئی، ایک تھوڑی سی کسی چیز کی بات لے لیجئے، جب آپ ٹھیک ہے تھوڑا دیر کے لیے آپ کو دھوکہ لگ رہا ہے، مثلا ایک چیز کے دو حصے کرنے ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ میرا حق اتنا نہیں اتنا بنتا ہے، لیکن جب بالکل واضح ہو گیا کہ آپ کا حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا دیا جا رہا ہے، تو پھر اس بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے اس بات کو قبول کر لیا، مان لیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، تو یہ انسان ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طریقے سے مثلا جب انسان کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں جن کو ہم عبادت کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے مثلا پتھروں کے سامنے سر جھکانا، مجسموں کو خدا کا درجہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ایسا نہیں کہ نہیں جانتا کہ یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے، میری خلقت کے لائق یہ نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے کے لائق یہ نہیں ہے، لیکن جب وہ جان لے، جاننے کے بعد اس کلمے کو اگر اس نے قبول کر لیا کہ یہ بے جان مجسمے مجھے خلق نہیں کر سکتے، تو پھر یہ انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہدایت ہے، اور انسان کو اللہ نے اتنی عظمت عطا کی ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو حقیقت جنوانے کے لیے یا پہچنوانے کے لیے الگ سے کسی ہادی کی ضرورت ہے، الگ سے کسی رہنما کی ضرورت ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے جو عقل و شعور فکر دی ہے اس کے ذریعے انسان حقیقت کو جانتا ہے۔ جی، تو یہی ہدایت کے پھر اس کے بعد ہدایت کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہدایت ہدایت تکوینی اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی اس کو کہتے ہیں جس میں کسی معلم، مدبر، پیشوا کی ضرورت نہ پڑے، جو اللہ نے یہ ہدایت جس کو اللہ نے پوری کائنات کے نظام میں شامل کیا ہے۔ مثلا یہ ہدایت درختوں میں بھی ہے، یہ ہدایت جو ہے جانوروں میں بھی ہے، یہ ہدایت جو ہے مچھلیوں میں بھی ہے، سب چیز اسی ہدایت کے تحت پروان چڑھ رہی ہے۔ مثلا مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے، اس کو معلم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا جیسے انسان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی غذا کو ڈھونڈنے لگتا ہے، یہ تلاش غذا میں کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ باپ کی ضرورت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے بچے کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ اسے کیا ضرورت ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی بھوکا ہونے کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں ہدایت تکوینی کے تحت یہ پوری کائنات پروان چڑھ رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے انسانوں میں بھی ہدایت تکوینی رکھی ہے، مثلا جسم و جان کا، دل و دماغ کا، ہاتھ پیر کا اپنے اعتبار سے بڑھنا، پھولنا، جوان ہونا، اور نظام ہاضمہ کا نظام درست ہونا، اور خون کا مثلا رگوں میں گردش کرنا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، یہ سب نظام تکوینی کے ہدایت تکوینی کے ذریعے سارا
کاروبار ہو رہا ہے. لیکن ہدایت تشریع جو انسانوں کے لیے اللہ نے معین کی ہے وہ ہے شریعت کی باتیں, اور اس کے لیے پروردگار عالم نے اب ہادیوں کا رہنماؤں کا انتظام کیا, ہادیوں کا انتظام کیا, اور اس کے لیے نبیوں کو بھیجا. وہ ہمیں یہ نہیں بتانے آئے ہیں کہ تمہیں کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, یہ تو چونکہ ہدایت تکوینی میں یہ بات ثابت ہے. اب وہ کیا بتانے آئے ہیں نبی؟ اب وہ یہ بتانے آئے ہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. نبی ہمیں بولنا سکھانے نہیں آئے ہیں, بلکہ نبی ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. بہت خوب. بہت. تو مولانا صاحب نے جیسے بتایا ہدایت کی 2 قسمیں پائی جاتی ہیں, ایک تو آپ نے تکوینی بتایا اور دوسرا جو ہے تشریع. جی. اچھا, ان دونوں چیزوں کا ہم لوگ کہتے ہیں نا قرآن مجید میں تقریباً ہر چیز, تقریباً کیا مطلب ہر چیز موجود ہے, تو اگر ان 2 نظریوں کو قرآن مجید میں دیکھنا ہو تو دیکھا جا سکتا ہے؟ بالکل دیکھا جا سکتا ہے. قرآن مجید کے اعتبار سے ان دونوں ہدایتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. پہلی آیت جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 50ویں آیت ہے, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے. قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. ہمارا رب پہلے ہر شے کو خلق کرتا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا ہمارا رب پہلے ہر شے کو خلق کرتا ہے اور اس کے بعد سب کو ہدایت دیتا ہے, یعنی یہ ہدایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے, ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد شہد کی مکھی کے سلسلے میں بھی ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 69 میں یہ بات پیش کی جاتی ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, ارشاد ہوتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنا گھر بنائے, اور پھر تمام پھلوں کو کھاؤ اور اپنے رب کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں. اس مکھی کے پیٹ میں مختلف قسم کے مشروب نکلتے ہیں, یعنی شہد نکلتے ہیں, جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب ظاہر تی بات ہے یہ اس مکھی کو کس نے بتا دیا کہ اسے کس پھل کا رس لینا ہے اور کس کا نہیں لینا ہے؟ یہ علم تو کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد جو اس کے اوپر مثلا رانی مکھی ہے, مدھو مکھی ہے, وہ ان سب کے منہوں کو چیک کرتی ہے, اور جو مکھی غلط رس لے آتی ہے اس کی نگاہ میں سزائے موت ہوتی ہے, اور وہ پھر اس کو مار دیتی ہے جو غلط رس لے آتی ہے. تو یہ کس نے بتایا کہ صحیح طریقے سے کس پھل سے کس پھول سے ہمیں صحیح رس لینا ہے؟ اور ان میں اللہ نے ایسی صلاحیت ہے, یہاں تک کہ جب سورہ مبارکہ نحل آپ بہت گہرائی سے جب پڑھیں گے انشاءاللہ, چونکہ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا سورہ مبارکہ نحل کی تفسیر کا, تو یہاں تک مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ دور دراز نکل جاتی ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے چھتے کو چھوڑ کے, مکھیاں جب دور دراز نکل جاتی ہے تو واپس آنے کے لیے راستوں میں نشانیاں لگاتی چلی جاتی ہیں کہ انہیں کس جگہ سے واپس آنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے پاس جو کھانے کا شہد ہوتا ہے, جو ان کی غذا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور جس شہد کو یہ اسٹاک کرتی ہیں بچاتی ہیں وہ الگ ہوتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ سارے طریقے کس نے بیان کیے؟ اس کے بعد اگر نہج البلاغہ میں بھی اس بات کو دیکھیں تو امام نے فرمایا چیونٹیاں جو اپنا گھر بناتی ہیں بارش میں رہنے کی جگہ کہیں اور ہوتی ہے, سردیوں میں رہنے کی جگہ کہیں اور ہوتی ہے, اور سردیوں میں دھوپ کھانے کے لیے ان کے پاس بہترین دالان بھی ہوتے ہیں. یہ گھر بنانے یہاں تک کہ پرندے جو پیڑوں کی شاخوں پہ جا کے اپنے گھروں کو بناتے ہیں, یہ گھر بنانے کا انداز, یہ طریقہ, اور اتنا بہترین اپنا گھر بناتے ہیں, مضبوط ہوتا ہے کہ ہوائیں اس کو گرا نہیں پاتی, اور بارش میں بھی محفوظ رہتے ہیں, سردی میں بھی محفوظ رہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بالکل شاخوں پہ یوں لٹکا ہوا جو ہے مکان گھر بنا لیتے ہیں, اور اس میں سے نکل کے مثلا باہر کی دنیا کا نظارہ بھی کرتے ہیں. یہ انہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ تعمیل کی, یہ تعلیم کس نے دے دی؟ ہدایت تکوینی کے ذریعے پروردگار عالم نے یہ ہدایت پوری کائنات کو عطا کی ہے. کہیں زیادہ نہ ہو جائے, بات لمبی نہ ہو جائے, اس لیے بہت مختصر اس کے بعد ہدایت تشریع کی بات آتی ہے. تو ہدایت تشریع کا اعلان خداوند عالم اس طریقے سے کرتا ہے. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے, اب یہ تو ہدایت تکوینی ساری کائنات کے لیے جس میں انسان بھی شامل ہے, مگر ہدایت تشریع کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں.
ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. تو اس راہ میں اللہ نے جو ہے نبیوں کو بھیجا, اماموں کو بھیجا. اور پھر ہدایت کے سلسلے میں اب آگے کہتا ہے سورہ مبارکہ دہر آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ اِنَّ هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں, ہدایت کا اور گمراہی کا. اب وہ چاہے ہماری ہدایت کا شکریہ کر کے شکر گزار بندہ بن جائے یا انکار کر کے منکر بندہ بن جائے, یہ اختیار انسان کو ہے. اس لیے ہم نے اس کی ہدایت دو طریقے سے کی ہے, ایک طریقے پہ شریعت کو بھیجا ہے, ایک طریقے تکوینی ہدایت کی ہے. اب یہ انسان کا کمال ہے کہ یہ شریعت کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. چلیے, دو راستے بتائے ہیں قبلہ نے, ایک جو ہے ہدایت تکوینی ہے اور دوسرا ہدایت شرعی ہے, جسے آغا نے واضح بھی کیا کہ یہ دونوں کیا چیزیں ہیں. بڑا اچھا اگزامپل بھی دیا تھا انہوں نے مدھو مکھی کا, شہد کی مکھی کا. اور کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. مطلب اگلی چیز جو میں جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کی ہدایت کی اہمیت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کا جو طریقہ ہوتا ہے ہدایت کرنے کا وہ بالکل ہی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا اور کسی کو بہت پسند آ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, لوگوں کی ہدایت کے طریقے کے سلسلے میں تو قرآن مجید نے بہت سارے دروس پیش کیے ہیں اور بہت سارے نقش بنائے ہیں. جیسے کہ فرعون جیسے کی ہدایت کے لیے بھی خداوند عالم نے جب جناب موسیٰ کو بھیجا تو ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں, انہ طغیٰ. یعنی فرعون کی ہدایت کے لیے جاؤ, اس کے سامنے حق بیان کرو, پیش کرو. انہ طغیٰ, وہ سرکش ہو گیا. قولا لینا, جناب موسیٰ کو جب بات کر خداوند عالم کی طرف سے وحی آتی ہے تو اللہ نے وحی میں فرمایا قولا لینا, لیکن جب تم ہدایت کرو تو تمہاری زبان میں نرمی ہونی چاہیے, سختی نہیں ہونی چاہیے. یعنی تم جو ہے اس کی اہمیت بھی بتا سکتے ہیں, مطلب ہدایت کرنا کتنا ضروری ہو کتنا ضروری. یقیناً انسان کے سامنے انسان ہدایت یافتہ ہی ہو جائے گا تو تبھی تو ساری بات انسان پر سارے حقوق تبھی لاگو ہوتے ہیں جب وہ ہدایت یافتہ ہے. ورنہ بے ہدایتوں کو تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہا, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, بے شک خدا کے نزدیک جو ہے ان چوپاؤں سے بدتر کوئی نہیں ہے جو کفر کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کفر کوئی جانور تو نہیں کرتا, کفر یا انکار یا اقرار تو انسان کا خاصہ ہے. تو پتہ چلا انسان کی اہمیت تبھی بنتی ہے جب وہ ہدایت یافتہ ہوئے, اور ہدایت یافتہ جب ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے عباد الرحمن, اللہ نے یعنی اللہ کے بندے, رحمان کے بندوں کا لفظ استعمال کیا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے. تو انسان کی اہمیت ہی تب بنتی ہے جب وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. مگر طریقہ کیا ہے؟ قولا لینا, تمہاری زبان میں نرمی ہونی چاہیے, سختی نہ ہونی چاہیے. یہ چیز عام لوگوں کے لیے بھی ہے, سب لوگوں کے لیے, ہر کسی کے, یعنی انبیاء کرام کے لیے ہے, صرف ایسا نہیں ہے. نہیں, سب کی جس میں بھی ہدایت کی کرنے کی صلاحیتیں اور جو دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے. ہر کوئی ہدایت کر سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بڑی؟ دیکھیے, ہر کوئی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کے بارے میں جو جانتا ہے. مثلا آپ جانتے ہیں, ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں صحیح سلام کی ادائیگی. صحیح سلام کی ادائیگی کیا ہے؟ صحیح سلام کی ادائیگی کیا ہے؟ یا تو آپ کہیے سلام علیکم, یہ صحیح سلام کی ادائیگی ہے, یا آپ کہیے السلام علیکم, یہ مکمل طور سے آپ صحیح سلام کی ادائیگی آپ پرفیکٹ جانتے ہیں. کوئی کسی نے آپ کے سامنے غلط سلام کیا, مثلا اس نے کیا السلام علیکم, یہ بالکل غلط ہے, آپ کو خبر ہے. جتنا آپ جانتے ہیں اتنا تو بتا سکتے ہیں نا. مزے آپ ایک جگہ, لیکن انداز تھوڑا بہتر, انداز تو بہتر, تم نے سلام کیسے کر دیا, انداز تو بہتر ہی ہونا چاہیے. انداز تو بہت زبردست ہونا چاہیے. انداز کی تو بات ہی نرالی, انداز ہی کی تو سب سے بڑی بات ہے, انداز کی تو بات ہی الگ ہے. لہذا یہ انداز سیکھنے کی ضرورت ہے کیا؟ مطلب آج کل تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ مطلب جو انداز, جو خوبصورتی ہوتی تھی بات کرنے میں, اور یا کچھ لوگوں میں آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا یوٹیوب وغیرہ پہ, کچھ لوگ مطلب بہت زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر جو یہ جنریشن ہے, دیکھیے ساری کی ساری چیزیں وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں انسان متوجہ ہوتا ہے. جب تک انسان متوجہ نہیں ہوتا تو یہ خوبصورتیاں پیدا نہیں ہوتی. اگر انسان متوجہ ہو جائے اپنی غلطیوں کی طرف, مجھے ایسے نہیں ایسا کرنا چاہیے. بہت بڑے بڑے علماء کرام کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب کوئی چیز جاننا ہوتا تھا تو وہ چیز اپنے سے چھوٹوں کے سامنے بھی بیان کرتے تھے, اس کو انداز اختیار کرتے تھے کہ دیکھو یہ کس طریقے سے, یہ روش کیسی ہے. اس روش کا باقاعدہ معائنہ کرتے تھے
اور اپنی کہی ہوئی بات پبلک کے درمیان پھر بعد میں خود بھی سنتے تھے کہ ہمارے کہنے کا انداز کیسا تھا. کہنے کے انداز پہ تو بہت کچھ ضروری ہے کہ نرموں اور بہترین اور مہربانی سے کام کیا جائے. مہربانی ہی یہی ائمہ نے سکھایا. مثلا مثال کے طور پر امام حسن کے سامنے کسی نے کے برا بھلا کہا، امام نے فرمایا اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو عطا کر دوں، غذا نہیں ہے تو دے دوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے تو انتظام کر دوں. یعنی وقتی طور پر وہ مسافر تھا تو اس نے غلطی کی ہے اور امام جو ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آ رہے ہیں. تو غلطی کرنے کے بعد بھی جب ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ تو پھر غلط انسان یا گمراہ کے سامنے آپ ڈانٹ نہیں سکتے، اس کے سامنے اکڑ نہیں سکتے. اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا مولانا صاحب کہ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، یا ان کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہے کہ ہدایت مل گئی ہے؟ روایات کی روشنی میں، احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اس کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں. پہلی علامت تو یہ ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. جو خداوند عالم کی باتوں کو مانتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. مثلا ارشاد ہوتا ہے قال علی علیہ السلام خدن من عطا ربہ وخاف ذنبہ. ہدایت یافتہ کون ہے؟ امام نے فرمایا ہدایت یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کی اطاعت کرے اور اپنے گناہوں سے ڈرے. وہ انسان ہدایت یافتہ ہے. واقعاً گناہ ہی ڈرنے کی چیز ہے. انسان ڈرنے کی چیز نہیں ہے کہ وہ مار دے گا یا وہ حقوق پہ کچھ وہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یا یہاں نوکری چلی جائے، یہ کوئی چیز ڈرنے کی نہیں ہے. اس لیے کہ خدا رازق ہے. ڈرنے کی چیز ہے تو گناہ ہے، اپنے اعمال ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا ایمان خالص. اس سلسلے میں بھی امام علیہ السلام کی حدیث قال علی علیہ السلام خدن من اخلص ایمانہ. جو شخص اپنے ایمان کو خالص کر لے گا اسے ہدایت مل جائے گی. اس کے بعد صبر و یقین کے سلسلے میں بھی امام نے فرمایا قال علی علیہ السلام خدن من ادر لباس الصبر والیقین. جو شخص صبر و یقین کو اپنا سپر بنائے گا اسے ہدایت مل جائے گی. تو یہ چند نشانیاں بتائی ہیں، یعنی ایمان خالص ہو، صبر و شکر ہو، یقین ہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو، یعنی گناہ نہ کرتا ہو، اللہ کی بات کو مانتا ہو. میں صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی ہدایت کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا بیان فرمائیں. لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں ہدایت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ جملہ تحریر کیا ہے کہ ہدایت کی اہمیت اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے لوگوں کو خلق کرنے سے پہلے نبیوں کو خلق فرمایا. اور جب پہلے انسان کو خلق کیا یعنی حضرت آدم کو، تو آدمی سے پہلے آدم کو خلق کیا تاکہ انسانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ ہم تو تھے مگر کوئی راستہ بتانے ہدایت کرنے والا نہیں تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے رہبر کو پہلے خلق کیا، ہادی کو پہلے خلق کیا، نبی کو پہلے خلق کیا. اس کے بعد ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہدایت کی کتنی اہمیت ہے. ایک حدیث ہے ان سماع بن عبداللہ قال قالت له قوله اللہ عز وجل من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. یہ سماع کہتے ہیں کہ میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا اور میں نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر معلوم کی کہ اگر کوئی شخص کسی کو بغیر وجہ کے قتل کرے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جو شخص کسی ایک کو زندگی دے دے تو گویا اس نے پورے لوگوں کو زندگی عطا کی. میں نے امام سے پوچھا اس کے معنی کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے. اب امام ارشاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو گمراہی کی راہ سے نکال کر ہدایت کی راہ پر لگا دے تو گویا اس نے اسے زندگی دے دی. گمراہی کی راہ سے نکال کر اگر ہدایت کی راہ پر لگا دے تو اس نے اسے زندگی دے دی. اور اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں اس نے گویا اسے زندگی دے دی، گویا اس نے زندگی دے دی. اور جس نے کسی کو گمراہ کر دیا گویا اس نے اس کو قتل کر دیا. اور اگر ایک کو بھی ہدایت بخش دی تو گویا قرآن یہ کہتا ہے اس نے پوری کائنات کو زندہ کر دیا، پوری کائنات کو. اور اگر کسی ایک کو بھی گمراہ کر دیا تو اس نے گویا پوری کائنات کو گمراہ کر دیا. بہت خوب مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. ہدایت
کیا چیز ہے آج کے پروگرام میں قبلہ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بیان فرمایا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت. ہماری ٹیم کے ساتھ دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.